الحمدللہ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان سست نہ ہو، کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں۔ مسلمان ہی غالب آئیں گے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں گے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے، جب وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی بندہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا۔ تو یہ بات تو کھلے طور پہ ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر انسان پر نظر رکھا ہوا ہے۔ اللہ آج بھی ہے، گزشتہ کل بھی تھا اور آئندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالی نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھے اور مکمل بھروسے کے ساتھ بندہ زندگی گزارے۔ ابھی چند دن پہلے حالیہ میں الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے آئے، تو اس سلسلے میں کچھ مسلمان اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بات کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب تک کہ ہم نے بہت زیادہ ظلم سہا ہے، ہمارے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، تو میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے ذات ہیں کہ ہر بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پکڑ کر اس کو ضرور سزا دے گا۔ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے گزرے ہیں کہ ان کے اوپر بھی حالات ایسے آئے کافی پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر اس دنیا میں ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ علماء کرام نے جس انداز میں مسلمانوں کی رہبری کی ہے، اس انداز میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے راستے پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں۔ حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، حالات آئیں گے۔ حالات تو اس وقت آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ایمان کو جب جھنجھوڑنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی حالات کو لاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مسلمان بندے کتنے میرے حالات پر اترتے ہیں، کتنے میرے حالات آنے پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور آزماتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ ایک ایسے ذات ہیں جو پچھلی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر وہ لوگ کھرے اترے بھی ہیں۔ اگر ہم کو بھی آزمائش میں اللہ کے اترنا ہے تو ہم سچے ایمان کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ بندوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں۔ آج مسلمان جب کوئی چھوٹی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، نہ جانے کئی الفاظ اللہ کی جانب منسوب کرتا ہے، شرکی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی عجیب انداز میں گلے شکوے کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، حالات لا کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو اولاد کی نعمت دیتا ہے اور چھین کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر بیوی کا جوڑا جوڑنے کے بعد شوہر کا انتقال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کو آزماتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمایا،
انبیاء علیہ السلام کو آزمایا, صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو, ان کی زندگی کو بھی آزمایا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا گیا, آپ کے سینے پر پتھر رکھا گیا, گرم پتھریلی زمین پر آپ کو لٹایا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ, مگر حضرت بلال حبشی نے کہا اللہ واحد, اللہ ایک ہے, میں ایمان سے نہیں ہٹنے والا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل آزمائش میں اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تحفہ ان کی زندگیوں میں دیا. محترم ناظرین, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, حالات آتے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو لائیں گے, حالات کو سدھار دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ سوچ تھی, جو 2018 کی جو حکومت تھی کہ وہ دوبارہ نہ آئے, انہوں نے کوشش کی کہ یہ حکومت نہ آئے, اس کے بجائے کوئی اور حکومت آتی تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات سدھر جائیں گے. اور ہمیں بھی ان سے کوئی گلے شکوے نہیں تھے, ہمیں گلے شکوے اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے ہماری شریعت میں مداخلت کی, جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو شکایت ہے. مسلمان تو مسلمان, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی حکومت کے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ جس وقت ان کو موقع ملا تھا حکومت سنبھالنے کا, انہوں نے حکومت کے اندر رہتے ہوئے لوگوں میں اتحاد کا پیغام دینے کے بجائے لوگوں میں نفرتوں کو گھول دیا, لوگوں کو مسلمان غیر مسلم کو لڑا دیا, غیر مسلم کو مسلمانوں سے لڑا دیا, اور آپس میں ہر مذہب والے کو ہر مذہب سے لڑا دیا. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مذہب کا اسلام آنے والی حکومت سے ناراض ہے. اس لیے ہم صرف ناراضگی کا ثبوت دے سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اے میرے مولا, حکومت تو آتی رہیں گی, حکومت جاتی رہیں گی, مگر یہ پرامن ماحول اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ حکومت کو ہدایت دیں گے. یہ پرامن ماحول اسی وقت بن سکتا ہے کہ آپ حکومت چلانے والے کے ذہن میں ہدایت کے راستے اگر کھول دیں گے تو انشاءاللہ یہ ماحول پرامن ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام, جو ہمارے اکابرین ہیں, جو ہمارے بزرگان دین ہیں, انہوں نے جو طریقہ بتلایا کہ بھئی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات تو گزشتہ زمانے کے لوگوں پر بھی آئے تھے, انہوں نے صبر اور تحمل کا اظہار کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوئیں گے, اللہ کے وعدوں پر ہم بھی کھرے اتریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہونے لگیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خود قرآن کریم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے. آج ہندوستان میں 25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے. اب حالات کے پیش نظر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلک سے بغیر کسی تمیز کیے ہوئے محبت کے پیغام کو عام کریں. ہر مذہب والے سے محبت کے پیغام کو عام کریں. کسی سے ہم کو گلے شکوے کرنا نہیں ہے. عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں, خواص سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو نہ اچھالیں, لوگوں میں محبت کی تعلیم دیں, لوگوں میں اتحاد کا درس دیں. لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کے بجائے محبت کے پیغام کو عام کریں. یہ خواص کی ذمہ داری ہے اور عوام کی ذمہ داری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالیں, برداشت اور تحمل کا مزاج بنائیں. اگر کوئی خلاف واقعہ اگر ہمارے سامنے کوئی بات آئے تو اس بات کی تحقیق کریں. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غصہ نہ ہوں. الصبر کا معاملہ ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے. مسلمانوں کا عالم یہ ہے, غیر مسلموں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان اگر کچھ غلطی کرتا ہے تو غیر مسلم ان باتوں کو اچھالتا ہے, غیر مسلم کچھ غلطی کرتا ہے تو مسلمان ان باتوں کو اچھالتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر اتحاد نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنے سے, سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو بھیجنے سے, وائرل کرنے سے سوائے انسان کی عزت اور عصمت کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں, مگر اس سے امن عام نہیں ہوگا. اس لیے حاضرین, آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں, حالات کا مقابلہ کریں, ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, چاہے حالات جیسے بھی ہوں.
اپنے ایمان سے نہ ہٹیں، صحابہ والا ایمان، صحابہ والے وہ واقعات پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ عزم مضبوط کریں جس کی وجہ سے جو بھی حالات آئیں ہم بآسانی سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت عطا فرمائیں جس کی وجہ سے حالات کا ہم بآسانی مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین امت جو مسلم پرسنل لا کے متعلق جو احباب کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں۔ جب بھی کوئی شریعت میں مداخلت والی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، حتی الامکان اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یکجہتی، ہمارے اندر اتحاد، ہمارے اندر شوق محبت، یہ تمام چیزیں یکساں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی حکومت آ جائے ہم لوگ ٹوٹے نہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر آئے گا تو ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سلامت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔